إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمین یا رب العالمین۔ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا ذکر ہے اور باقاعدہ اہتمام کے ساتھ اللہ پاک نے حکم دیا ہے کہ اتلو علیہم نبأ ابنی آدم، ذرا تلاوت کیجئے، ان پر بیان کریں انہیں آپ آدم کے دو بیٹوں کے بارے میں۔ اذ قربا قربانا، جب ان دونوں نے تقرب کے لیے قربانی دی۔ یہ لفظ جو قربانی ہے ہمارے یہاں، یہ قرآن میں استعمال ہوا ہے اور یہ آدم علیہ السلام سے شروع ہے، اور قربانی کا نام ہی قربانی جو ہے وہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ یہ تقرب کے لیے داتے اور قرب سے قربانی بنا، قرب سے قربان بنا، بہت زیادہ تقرب حاصل کرنا۔ تو گویا یہ جو قربانی دینے کا سلسلہ ہے، تقرب حاصل کرنے کا سلسلہ ہے، سیکریفائس کرنے کا سلسلہ ہے، یہ آدم علیہ السلام سے چل رہا ہے۔ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، اور یہ وہ چیز ہے جو سال بعد نہیں، ہم ہر روز اور ہر لمحہ کرتے ہیں۔ قربانی کے ساتھ ہی معاشرہ چلتا ہے۔ ایک بندہ اپنا حق قربان کرتا ہے تو گھر چلتا ہے، گھر میں ایک فریق کم از کم کبھی نہ کبھی کمپرومائز کرتا ہے، کبھی ایک کرتا ہے کبھی دوسرا کرتا ہے، تو گھر چلتا ہے۔ اور زیادتی بھی ہمیشہ سے ہوتی آئی، آدم علیہ السلام کے بیٹے سے ہی چلی ہے۔ ایک فریق کرتا ہے، دوسرا اوائڈ کر جاتا ہے اس کو۔ یہاں تک یہ جانوروں میں بھی موجود ہیں۔ آپ اندازہ کر لیں، یہ جو رشتہ ہے، ماں کا رشتہ جو ہے، انسانوں میں تو باپ کماتا ہے، فیڈ کرتا ہے، لہذا اس سلسلے میں اس کا ایک اہم کردار ہے۔ ہماری ضروریات جو ہے وہ باپ فراہم کرتا ہے، بیج کے ساتھ ساتھ کھاد بھی، حفاظت بھی باپ کرتا ہے۔ وہ بچے جو بغیر باپ کے پلتے ہیں، یا باپ فوت ہو جاتا ہے یا شہید ہو جاتا ہے یا قتل کر دیا جاتا ہے یا ڈائیورس ہو جاتی ہے اور بچے ماں کو دے دیتا ہے، باپ کے بغیر بچے پلنے والے جو ہے وہ کبھی بھی معتدل متوازن بچے نہیں، ان کی شخصیت متوازن نہیں ہوتی۔ جو چیز باپ کے زیر سایہ انسان کے اندر آتی ہے وہ ماں کی موجودگی میں نہیں آتی۔ ماں اس کو بیٹی بنا لیتی ہے،
اصلاً ماں اس کو اپنے جیسا ہی بنائے گی نا، باپ ہوتا اپنے جیسا بنائے گا، باہر نکلنے والا، معاشرے کو فیس کرنے والا۔ ماں بنائے گی تو اس کو گھر میں رکھنے کی کوشش کرے گی، کسی سے جگڑنا ہی نہیں، بیٹا فلاں نہیں کرنا، فلاں نہیں کرنا، لہٰذا اس سے کمزور بچے بھی اس کو پیٹ لیتے ہیں اور وہ آگے سے ری ایکٹ نہیں کرتا، لڑکی بنا ہوتا ہے ماں کی زیر ہدایت۔ تو باپ کا ایک اہم رول ہے شخصیت بنانے میں بھی اولاد کی اور ان کو پالنے بھی۔ لیکن حیوانات میں آپ دیکھیں، بلّا ہے، یہ بلی ہے، اب بلّا بچہ جو ہے وہ کھاتا ہے، ماں سے بچاتی پھرتی ہے، بلّا شوق کے ساتھ بچے کھاتا ہے بلی کے۔ اور وہ جو کہتے ہیں جی بلی 7 جگہیں بدلتی ہے، تو وہ بیچاری خوشی سے نہیں بدلتی، وہ بچے چھپاتی پھرتی ہے، جہاں اسے سمیل آ جاتی ہے کہ یہاں کوئی بلّا آیا تھا ارد گرد، وہ وہاں سے بچے اٹھا لیتی۔ تو کتنی بھی بھوکی ہو بلی، آپ اس کے سامنے قیمہ ڈالیں وہ کبھی خود نہیں کھاتی، اٹھائے گی اور بچوں کے پاس لے جائے گی، ان کے سامنے رکھ کے پھر آئے گی آپ کے پاس کہ اب میرا حصہ دو، وہ میرا نہیں، اور پاس بیٹھ کے دیکھے گی انہیں کھاتے ہوئے۔ مرغی کو آپ ڈالیں دانا، اسے بھوکی ہے، اسے خود کھا لینا چاہیے، لیکن اسی وقت کٹ کٹ کر کے بچے اکٹھے کرتی ہے، سارے مل کر کھائیں گے۔ یہ قربانی ہے، اس کا نام قربانی۔ اور بدلے میں تنخواہ بھی نہیں مانگتی۔ ہم تو بچے پالتے ہیں تو اس لیے نا کہ ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، کام کرے گا، پلٹ کر کچھ دے گا۔ بلی کس لیے کیئر کرتی ہے اس کی، مرغی کس لیے کرتی ہے؟ اسے تو تنخواہ نہیں ملے گی نا، اسے جنت بھی نہیں ملے گی۔ ہم تو والدین کی خدمت کرتے ہیں جنت کے لیے، وہ کس لیے کرتے؟ یہ سیکریفائس جو ہے یہ ہوگا تو اولادیں پلیں گی۔ حیوانات میں بھی جنت کو ایک طرف رکھتے ہوئے اور ان سے کچھ حاصل ہونے کی جستجو الگ رکھتے، بطور والد ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم سیکریفائی کریں، قربانی دیں ان کے لیے۔ دیتے ہیں، ہم یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہم کوئی خوشی سے نہیں بیٹھے ہوئے، چاہے زیادہ تنخواہ والا ہے چاہے کم تنخواہ والا ہے، ہم خوشی سے نہیں بیٹھے ہوئے۔ وہ اپنے یہاں کا گرمی ہے یا سردی ہے، وہ گلیاں، وہ مساجد میں نماز پڑھنے کا جو مزہ وہاں ہے، قسم قسم کی باتیں ہوتی ہیں، قسم قسم کے اعتراضات ہوتے ہیں، ایک ورائٹی ہے۔ جذبات کی قربانی دیتے ہیں، دوست و احباب کی قربانی دیتے ہیں۔ کتنے بیمار ہیں جو یہاں سے جاتے ہیں اور وہاں کی صرف آب و ہوا سے ٹھیک ہو جاتے۔ قربانی، اذ قربا قربانا، جب دونوں نے تقرب کے لیے قربانی پیش کی، ان میں سے ایک کی قبول ہو گئی، دوسرے کی نہیں ہوئی۔ اچھا کہا جاتا ہے، واقعہ بیان کیا جاتا ہے، لیکن قرآن نے اس کی تفصیل بیان نہیں کی۔ قرآن صرف اتنی بات کرتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے تقرب کے لیے قربانی پیش کی۔ اچھا، اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ وہ فوراً رسید دے دی جاتی تھی قبولیت کی، ایک کی قبول ہوگی دوسرے کی نہیں ہوئی، یعنی آگ آئی اور آگے پڑی اور اس نے ایک کا جلا دیا اور دوسرے کا چھوڑ دیا، جس کا وہ جلا دیتی تھی وہ قبولیت کی نشانی ہوتی تھی کہ اللہ نے قبول کر لی، اور جس کا نہیں جلتا اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے اس کو قبول نہیں کیا۔ یہ جو گوشت کھانے کی اجازت ملی ہے نا، یہ اس شریعت میں ملی۔ پہلی شریعتوں میں یہ گوشت جو ہم پیش کرتے ہیں قربانی کے لیے، یہ معبد میں جلا دیا جاتا تھا۔ اس امت میں کھانے کی اجازت ملی ہے کہ جی آپ 3 حصے کریں، جی ایک اپنا، ایک احباب کا اور ایک فقراء کا، اس میں اس کا نام قربانی۔ اصلاً یہ جس کا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقین سے قبول کرتا ہے، تو اصل میں اللہ محبت کی وجہ سے قبول کرتا ہے۔ اللہ پاک کوئی محتاج نہیں ہے، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، وہ ہماری عبادت کا بھی محتاج نہیں ہے۔ یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے اجازت دی ہے کہ اسے سجدہ کریں اور اپنے اس کے ساتھ تعلق کا اظہار کریں کہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔
ادروائز یہ گستاخی بن جاتی ہے. کہاں اللہ جس کی مثال ہی کوئی نہیں، جسے کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا. وَلَا يُخَالِطُهُ الظُّنُونُ، ظن اس کے قریب تک نہیں پھٹک سکتا کہ وہ کیسا ہے. جتنا غور کریں گے پھنستے چلے جائیں گے. وہ واحد ہستی ہے جس کی مثیل کوئی نہیں، جس کا مثیل کوئی نہیں اور جس کی مثل کوئی نہیں. اس کے باوجود وہ محبت کا تقاضا کرتا ہے، اس لیے کہ اس نے اصلاً محبت کے لیے ہمیں پیدا کیا. اور عبادت ہوتی ہی وہی ہے جو محبت سے کی جائے، ورنہ مزدوری ہوتی، ورنہ مزدوری ہوتی. چاہے آپ نقد لے لیں کسی سے 20-30 درہم روز کے، چاہے جنت کے بدلے میں کریں آپ مزدوری. 3 فریق جو گنوائے گئے نا سورہ واقعہ میں، اس میں جو اصحاب الجنہ ہے نا، وہ اصحاب الیمین والے جو ہے وہ ہیں جنہوں نے جنت کے لیے کیا. جنت دے دی جائے گی، اللہ اپنے وعدے کا پکا ہے. لیکن ایک اور ہیں، والسابقون السابقون اولئک هم المقربون، هم المقربون. یہ وہ ہیں کہ جو مقرب ہیں، قربانی دینے والے ہیں تقرب کے لیے، صرف اللہ راضی ہو جائے. اور صحابہ کو جو سرٹیفکیٹ دیا گیا اللہ پاک کی طرف سے، وہ سب سے پہلے کہا گیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. انہیں اللہ سے کوئی گلہ نہیں، وہ اللہ سے راضی ہے. چاہے کسی کی گردن کٹ گئی ہے، چاہے کسی کے جو بھی اس کا حشر ہوا، اس سے اسے گلہ پیدا نہیں ہوا، وہ اللہ سے راضی رہے، اللہ بھی ان سے راضی ہوا. تو محبت اور قربانی لازم و ملزوم. اگر محبت ہے اور قربانی نہیں ہے تو کوئی گڑبڑ ہے. محبت کو دوبارہ چیک کریں. لیکن آپ یہ چیک کرتے ہیں کہ جی بجلی تو ہے لیکن لائٹ نہیں جل رہی، تو پھر کہیں پرابلم تو ہے نا. بجلی اگر ہے تو کوئی کہیں سے فیوز اڑا ہوا ہے، راڈ آپ کا جو ہے وہ فیوز ہو چکا ہے، کوئی اور مسئلہ ہے. بجلی ہو تو پھر لائٹ کو جلنا چاہیے، محبت ہو تو پھر قربانی ہونی چاہیے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ گھر میں جب بھی اختلافات پیدا ہوتے میاں بیوی کے درمیان، تو اس کی جو وجوہات دونوں فریق بیان کرتے ہیں نا، وہ نہیں ہوتی. اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس گھر سے محبت کوچ کر جاتی ہے. اب قربانی دینے والا کوئی نہیں، ہر فریق اپنا حق جتاتا ہے کہ میں نے یہ کیا لہذا بدلے میں مجھے یہ ملنا چاہیے. لیکن جن لوگوں کی یہاں اولاد ہو جاتی ہے انہیں اولاد کے لیے کمپرومائز کرنا چاہیے. اب ان کی ذات کا مسئلہ نہیں، اگر نہ ہو اولاد، دونوں میاں بیوی ٹھیک، اپنے رستے جدا کر لیں. لیکن جو دونوں نے مل کر پیدا کیا ہے وہ اکیلے کے پاس کیسے رہے گا؟ اب وہ دونوں کی ذمہ داری بن گیا. کمپرومائز کرو اور ان کو پالو. خاص کر کے جو بیٹی کی ذات ہوتی ہے وہ بڑی غیر محفوظ ہوتی ہے. وہ اگر ماں کے ساتھ پلے گی تو وہ ماموں کے بیٹے جو ہے وہ اس کی عزت. اپنے یہاں 90% عورتیں جو ہیں وہ بچیاں وہ کزنز کے ہاتھوں ریپ ہوتی ہیں. اگر باپ کے پاس رہے گی اور ماں نہیں ہوگی نگرانی کرنے والی تو چچا کے بیٹے جو ہے اس کی عصمت دری کریں گے. باہر محلے والے نہیں، گھر میں ہوتی ہے یہ ماں ہوتی ہے جو نگاہ رکھتی ہے شیر کی طرح، بچی کا دفاع کرتی ہے، بچی کو ہدایت دیتی ہے. تو یہ دونوں فریقوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ قربانی دیں، اپنی انا کی قربانی دیں. یہاں بجلی نہ رہے، یہ لائٹ نہ جلے تو آپ کو کتنی شکایتیں پیدا ہو جائیں گی. امام صاحب نظر نہیں آ رہے، وہ ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں جی، نیچے قدموں کا فاصلہ نظر نہیں آ رہا جی، فلاں ہے جی، ڈینگ ہے جی. کوئی اٹھ کے باہر نکلے گا وضو کرنے کے لیے دوسرے کے اوپر گر پڑے گا. یہ ساری شکایتیں کیوں پیدا ہوئیں؟ لائٹ نہیں ہے. محبت زمانے میں نور خدا ہے، اس لیے کہا گیا کہ انسان تخلیق ہی محبت کی ہے. خدا کا نور ہے. ہماری تخلیق سے پہلے، ہمارے پیدا ہونے سے پہلے اللہ کی محبت موجود ہے، اس لیے وہ معاف کرتا رہتا ہے. تو محبت قربانی مانگتی ہے لازمن، اور اس میں حسد بھی ہوتا ہے، رشک بھی ہوتا ہے، مسابقت بھی ہوتی ہے. وہ چاہتا بس صرف اسی سے محبت کی جائے.
بھائی اگر ہوتا ہے ایک تو وہ ماں باپ دوسرے بھائی کی طرف توجہ دیتے ہیں تو وہ ریئیکٹ کرتا ہے، ماں باپ سے بھی گلا کرتا ہے، لیکن بھائی کے ساتھ بھی پھر وہ کوئی نہ کوئی داؤ پیچ کرتا ہے. جیسا حضرت یعقوب علیہ السلام کا حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف اور ان کے بھائی کی طرف میلان جو تھا، وہ دو اکیلے بھائی تھے، ماں مر گئی تھی، تو وہ قدرتاً جو ضعیف بچہ ہوتا ہے، کمزور بچہ ہوتا ہے، والدین کی کا رجحان اس کی طرف زیادہ ہوتا ہے. تو کیا ہوا، سگے بھائی، تو وہ سوچتے تھے کہ دوسرے 10 ہیں، ایک دوسرے کا سہارا ہے، ان کا میں ہی ہوں، زیادہ پیار کرتے تھے. نتیجہ آیا گھر کے اندر. اسی طرح بڑے ہو کر جو بھائی دشمن بنتے ہیں، اصلاً وہ بیج بچپن میں ہی پڑ جاتا ہے. اور والدین کو دھیان رکھنا چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. کسی بچے کو آپ تحفہ لائیں، سب کے لیے برابر لائیں. پیار کرنا ہے، سب کو وقت دیں برابر سے. بیٹا ہے، بیٹی ہے، انہیں احساس نہ ہو کہ ان کے درمیان کوئی فرق. اگر محبت ہے تو پھر عدل بھی ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک صاحب آئے، بیٹھے ہوئے تھے، مدینے کے تھے، تو پیچھے پتہ ہوتا تھا ان کو کہ ہمارے ابو کہاں ہوں گے، پتہ حضور کے دربار میں ہوں گے. ہمارے گاؤں میں جب بچہ کوئی نکلتا تو دوپہر کو تو سیدھا وہ رستے میں ایک پیپل تھا، سکھوں کے زمانے کا پرانا، ہمارے اسکول سے نکلے، وہاں چوکڑیاں بیٹھی رہتی تھی تاش کھیلنے والی. تو بچہ جب بھی ماں کہتی تھی باپ کو دیکھ کے کہاں ہے، تو وہ سیدھا وہاں پہنچتا تھا، اسے پتا تھا یہاں چوکڑی مار کے تاش کھیلتا ہوگا. وہ سیدھا حضور کے دربار میں آیا، ابا ادھر ہوگا. ابے نے اسے چوما اور اپنی ران پر بٹھا لی. تھوڑی دیر بعد بہن بھی نکل آئی، بھائی گیا، اسے پتا ہے کہاں گیا، وہ بھی پیچھے آ گئی، سیدھی دربار میں آئی. باپ نے اسے دیکھا اور چوم کر نیچے بٹھا دیا اس کو. اللہ کے رسول نے فرمایا تو نے عدل نہیں کیا. جہاں بیٹے کو بٹھایا، بیٹی کو کیوں نہیں بٹھایا دوسرے زانو پر؟ اس نے محسوس نہیں کیا ہوگا کہ بھائی کہاں بیٹھا اور میں کہاں بیٹھی ہوئی ہوں؟ ما عدلت، تو نے عدل نہیں کی. یعنی بچے جتنے چھوٹے ہیں اتنے زیادہ حساس ہوتے ہیں. ہمارے لیے وہ ایک معمولی سی بات ہوتی ہے اور ان کے لیے وہ بہت بڑا وار ہوتا ہے ان کی نفسیات پر کہ انہوں نے ایسے کیے. خیر، یہ دو بھائیوں کا معاملہ ہے. قبول نہیں ہوئی تو اس نے کہا لأقتلنک، میں تمہیں قتل کر دوں، ضرور قتل کروں گا میں. اس نے کہا بھائی تو اتنا بڑا کام کر لے گا، مجھے قتل کرنے والا، تو اپنے اندر تقوی کیوں نہیں پیدا کر لیتا کہ اللہ تیرا بھی قبول کر لے؟ یعنی چھوٹا سا کام کر لے، تو پازیٹو کر. قال انما يتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقین سے قبول فرماتا ہے، تو متقی بن جا، مسئلہ ہی حل ہو جائے گا. اس نے کہا لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک، تو اگر مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھائے گا تو میں تمہیں قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا. انی اخاف اللہ رب العالمین، مجھے اللہ کا ڈر ہے جو جہانوں کا رب ہے کہ میں اس کی مخلوق میں سے کسی کو قتل کر دوں، میرے ہاتھوں تو مارا نہ جائے، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں. انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تو اگر مجھے قتل کر دے تو اپنا گناہ بھی اور میرے گناہ بھی تو لے کر پلٹے. یعنی جب کسی کو بے گناہ قتل کیا جاتا ہے، ناجائز قتل کیا جاتا ہے، تو قاتل جو ہے وہ مقتول کے گناہ لے لیتا اپنے سے. یہ بات نوٹ کرنے ہوں، اصل سزا یہ بھی ہے. قاتل خالدین فیہ اس لیے رہے گا کہ وہ مقتول کے حصے کے گناہ بھی بھگت کے آئے گا جہنم میں. ناجائز قتل کیا ہے، یعنی ریاست کا کام ہے قتل کی سزا دینا. ریاست دیتی ہے تو ٹھیک ہے. اگر کسی دوسرے نے، ایسے بندے نے کہ جو قتل کرنے کا مجاز نہیں تھا اور قتل کر دیا، ایک ہوتا ہے کہ بندہ گناہگار نہیں ہے، بندہ ہو سکتا ہے وہ قاتل ہو،
لیکن اس کو قتل کرنے کے لیے، سزا دینے کے لیے ایک اتھارٹی ہوگی، وہ فیصلہ کرے گی۔ ہر بندہ خود ہی فیصلہ کر کے کسی کو قتل کرنا شروع کر دے تو پھر میرے خیال میں معاشرے میں کوئی بندہ بچے گا نہیں۔ ہر فرقے کے نزدیک دوسرا فرقہ واجب القتل ہے۔ بریلویوں کے نزدیک جو بندی گستاخ رسول ہیں واجب القتل ہے، مسلمان ہی نہیں ہے، نماز نہیں پڑھتے، حرم میں جا کے امام کعبہ اور امام مدینہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، ان کے نزدیک وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ وہ علاء الدین صدیقی کے نزدیک طواف کی بہترین دعا جو ہے وہ گالیاں دینا ہے ان کو۔ وہ کہتا ہے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں طواف میں ان کو گالیاں دی جائیں۔ آپ اندازہ کریں ان کے دین کا، وہ دین جو گالیاں ہیں۔ گالی اگر دین ہوتی تو اللہ پاک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گالیاں سکھلا کے بھیجتا کہ جا کے فرعون کو دینا۔ فرمایا قولا لہ قولا لینا، نرمی سے بات کرنا۔ تو اگر افراد پہ چھوڑ دیا جائے تو یقین جانیں مسلمانوں میں سے ہر فرقے کے نزدیک دوسرا فرقہ واجب القتل ہے۔ جہاں کوئی اکیلا دکیلا ملے پکڑ کے چھری پھیر دو۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، بڑے ہی مقدر والے ہوتے ہیں کہ زندگی ان کی گناہوں میں گزرتی ہے اور پھر کوئی اٹھ کے انہیں قتل کر دیتا، ان کے سارے گناہ اپنے سر لے لیتا ہے، اپنی نیکیاں اس کو دے دیتا ہے، اس کا شراب پینا اس نے لے لیا ہے اور اس کی نمازیں اس نے لے لی۔ معمولی چیز ہے قتل کرنا۔ شرک کے بعد سب سے بڑا کائنات کا جو گناہ ہے وہ قتل ہے، ایک جان لینا جو اللہ نے پیدا کی، اور اس کی شرائط طے کی گئی اور اتھارٹی طے کی گئی کہ یہ کام کون کرے گا۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے، وہ جو رجل صالح تھا، اللہ کا بندہ، اس نے جب اس بچے کو مارا تو ان کہا کہ تو نے قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، تو نے ایک پاک نفس کو مار دیا بغیر نفس، بغیر کسی جان کو قتل کیے۔ اس بچے نے تو کسی بچے کو نہیں نا مارا، قاتل کو ہی مارنا چاہیے، قاتل کو ہی قتل کیا جائے اور متعلقہ اتھارٹی قتل کرے۔ تو اس نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں، جو کہتے ہیں کہ نہیں جی کیسے ثابت ہوا، میں انہیں کہتا ہوں کہ وہ جو تھا اپنا سلمان تیسیر، مجھے اس سے کوئی محبت نہیں ہے، مجھے اس سے کوئی محبت نہیں ہے، مجھے اس سے نفرت کی یہ کیفیت تھی میری کہ میں اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا تھا، ٹی وی پہ میں بند کر دیتا تھا، لیکن اس کے باوجود اس کا قتل ناجائز ہوا ہے۔ اس نے امانت میں خیانت کی ہے، اس نے اسلحہ اس کی حفاظت کے لیے لیا تھا، وہ حرام خور تنخواہ اس نے اس کی حفاظت کی لی تھی، تو ریزائن کر، تو اسلحہ واپس دے۔ اور اس کے گناہ لے گیا، اس کے گناہ اپنے سر لے لیے اس نے۔ ناجائز قتل ہوا سرس، اور میں تعجب کرتا ہوں کہ اللہ کی حکمتیں کیسی ہوتی کہ اس کے گناہ اس نے اپنے سر لے لیے۔ بہرحال تقرب اور قربانی شروع سے چلی آئی ہے، یہ اسلام کی کوئی اپنی انوینشن نہیں ہے کہ اسلام میں ایجاد ہوئی ہے، پہلے نہیں تھی، رب کے تقرب کا ذریعہ تھی۔ اچھا، اس کی قربانی جو ہے، اس کی اللہ کے تقرب کی، صرف بکرا دینے کی قربانی نہیں، یہ مسکراہٹ کی قربانی بھی، یہ بعض دفعہ اپنا حق چھوڑنے کی بھی ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جھگڑے کو سخت ناپسند فرماتے، چاہے کوئی حق پہ کرے یا ناجائز کرے، آپ نے ہمیشہ کوشش کی کہ کمپرومائز ہو جائے، جھگڑا ختم ہو جائے۔ ایک صاحب تھے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے اور باہر دو کے تکرار کی آواز آئی. قرض ایک نے لیا ہوا تھا, مسجد میں ملاقات ہو گئی, اس نے کہا کب دو گے بھائی, کتنے تو پھیرے لگواتے ہو, فلاں ڈینگے, بات چیت شروع, حضور باہر نکلے. پوچھا کیا معاملہ ہے؟ ان کا جی انہوں نے میرا قرض دینا اور قرضہ نہیں دے رہے. تو آپ نے اس بندے سے جس نے پیسہ لینا تھا اسے انگلی سے اشارہ کیا کہ آدھا کر دے, آدھا ایسے معاف کر دو. اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے آدھا معاف کر دیا. دوسرے سے آپ نے کہا کہ جا لے کے آ, باقی آدھا لے کے اور نماز پڑھ, چاہے مانگ کے لا چاہے کہیں سے بھی. وہ گیا اور آدھا لے آیا, مسئلہ حل ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناپسند فرمایا کرتے تھے جھگڑے کو. آپ نے فرمایا کوئی بندہ حق پر ہوتے ہوئے, واقعی جو مطالبہ وہ کر رہا ہے وہ حق پر ہے, اس کا حق بنتا ہے, لیکن اگر وہ جھگڑا ختم کرنے کے لیے اپنا حق چھوڑ دے تو اس کی جنت کی گارنٹی ضمانت میں دیتا. یعنی جنت میں وہ جو چیز یہاں قربان کر رہا ہے وہ چیز اسے جنت میں الاٹ ہو جائے گی اور اسی کی بنیاد پر یہ جنت میں چلا جائے گا. جیسے لوگ یہاں پہ پراپرٹی نہیں خریدتے ویزے کے لیے, وہ حق چھوڑنا, اس کا حق اصل میں اس کو جنت میں لے جائے گا. دو بھائی ہیں, دشمنی بنی ہوئی ہے, ماتم پر بھی اکٹھے نہیں ہوتے, ان میں سے اگر ایک بھائی حق چھوڑ دے یار کھلی ولی تو ہی لے لے, پیچھا چھوڑ میرا, مجھ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا ہوا, مجھے مل جائے گا یہاں نہ سے, میں تبادلہ کرتا ہوں, آخرت والے کے بدلے میں یہ حق تو لے لے, کوئی مسئلہ نہیں. تو بہت پسندیدہ بات. پڑوس میں دیوار بن رہی ہے, ایک آدھی اینٹ کا ادھر کرنا ہے ادھر کرنا ہے, اگر ایک فریق نے دبا لی ہے تو ٹھیک, کوئی بات نہیں. غصہ تو بہت آتا ہے, میرا آ کے ناجائز کیا, انہوں نے بدماشی کر رہا ہے میرے ساتھ. اب کیا کرنا ہے, یا تو لڑائی ہوگی دونوں فریقوں میں سے, ایک آدھ مارا جائے گا, قتل کا مقدمہ شروع ہو جائے گا, وہ دیوار وہیں رہے گی. ایک آدھ اینٹ کا ہی فاصلہ ہوتا ہے اور کوئی کنالوں کے حساب سے نہیں کرتا. زخمی ہو جائے گا, مقدمہ ہو جائے گا. تو تنازع جو ہے وہ اپنا رستہ خود اختیار کرتا ہے. تنازع پیدا کر دیں آپ اور فوت ہو جائیں, آپ کی اولاد اس کو چلاتی رہے گی. کوشش کریں اولاد کے لیے تنازع نہ چھوڑ کر جائیں, چاہے جائیداد کے ہوں چاہے دیگر, اپنی زندگی میں صلح کر کے جائیں. جو فیصلہ آپ کر سکتے ہیں آپ کی اولادیں نہیں کر سکیں گی, تو آپ چھوڑ دیں, ٹھیک ہے. مقدمہ کریں گے تو وکیل کھانا شروع کر دیں گے, وہ جتنی جگہ کی قیمت تھی اسے ڈبل وہ کھا جائیں گے اور دشمنی اپنی جگہ رہے گی. اس لیے حضور نے فرمایا کہ حق چھوڑ دینے والے کے جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں, جھگڑا ختم کر کے آئے. تو یہ قربانی گھر میں ہوتی ہے. آپ گھر میں زیادہ قربانی دیتے ہیں, برداشت کرتے ہیں, شوہر بیوی کی, بیوی شوہر کی, تو یہ ایسے ہی نہیں چلا جائے گا کہ آپ یہ سمجھتے میرے ساتھ زیادتی ہو کر بات ختم ہو گئی ہے. بھائی ایک عدالت ہے جس میں رائے کے دانے کے برابر بھی آپ نے اگر کوئی نیکی کی ہے تو وہاں کھل کر سامنے آئے گی. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے لیے خیر ہی خیر ہے, اور یہ سوائے مومن کے کسی اور کو حاصل نہیں. یعنی مومن کا یہ حال ہے کہ اگر اس نے اپنی ایک جیب میں ہاتھ ڈالا اور اسے اپنی متاع اپنے پیسے نہیں ملے تو دل دھک سے رہ گیا, اور پھر اس نے دوسری جیب میں ہاتھ ڈالا اور اسے پیسے مل گئے تو حضور نے فرمایا وہ جو پہلی دفعہ اسے نہیں ملے تو دھچکا لگا تھا, اس دھچکے کا اجر بھی اللہ اسے قیامت کے دن دے گا. آپ جو قربانی دیتے ہیں ضروری نہیں کہ عورت کی قربانی کو شوہر تسلیم کرے. بعض لوگ جو ہے وہ تو سالن کی بھی تعریف نہیں کرتے, بیوی ترستی رہتی ہے کہ کبھی میرے شوہر کے منہ سے بھی نکلے کہ بہت اچھا پکا ہوا تھا, تو باقی چیزوں کی تعریف کہاں سے کریں گے وہ؟ تو ایسا نہیں کہ کوئی اور نوٹ نہیں کر رہا, اللہ پاک کو پتہ ہے وہ قربانی دے رہی ہے, اسے اس کا اجر ملے گا اس گھر کو چلانے کا, نہ کہ تنازع پیدا کر کے
بچے بھی برباد کرنے کا اور گھر جو ہے وہ برباد کر کے نکل جانے کا۔ حضور نے فرمایا تقوی اختیار کر اور بیوی کو پکڑے رہے۔ امسک علیک زوجک واتق اللہ، گھر چلتے ہیں اللہ کے تقوی پر، قانون پر گھر نہیں چلتے۔ کوئی قاضی گھر نہیں بسا سکتا، چاہے وہ سپریم کورٹ کا جج ہو۔ بیوی نہیں رہنا چاہتی شوہر کے ساتھ، کوئی مائی کا لال اسے نہیں مجبور کر سکتا، اور شوہر نہیں بیوی کو رکھنا چاہتا تو بہانہ گڑنا اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، کوئی نہ کوئی تنازع بنا کے وہ چھوڑ دے گا اسے۔ مگر یہ گھر اجاڑنا ایسے چلا نہیں جائے گا، ایک عدالت میں یہ مقدمہ چلے گا کس نے کس کے ساتھ زیادتی کی۔ اللہ کے نام پر اکٹھا کیا گیا تھا، اس لیے عاشروہن بالمعروف۔ ایک بیوی تھی، کسی کی زبان دراز تھی، تو وہ جب بھی کوئی جھگڑا ہوتا تو کہتا اللہ کی قسم اگر اللہ نے نہ کہا ہوتا تو میں تمہیں بتاتا۔ اگر ایک دوسرے سے کہا اللہ نے کیا کہا ہے تمہیں؟ اس نے کہا اللہ نے مجھے کہا کہ اچھے طریقے سے رہو۔ وعاشروہن بالمعروف فإن کرہتموہن فعسى أن تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا۔ اگر وہ تمہیں اپنی کسی عادت کی وجہ سے ناپسند ہے تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناپسند ہے اور اللہ نے اس میں بہت ساری خیر رکھی ہوئی ہو، تمہیں نہیں معلوم اس میں کیا خیر، اللہ سے خیر طلب کرتے رہو اس کی۔ باقی ہر انسان بہرحال انسان ہے، دنیا کی ہر عورت میں کوئی نہ کوئی عیب ضرور ہوگا، اور دنیا کے ہر مرد میں کوئی نہ کوئی عیب ضرور ہوگا۔ اگر عورت ایک سے طلاق لے کے دوسری کے پاس چلی جائے گی اور سمجھے گی کہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے تو اس میں بھی عیب ہوگا، پھر اسے احساس ہوگا، پھر اسے احساس ہوگا۔ اسی لیے کہا کہ اگر وہ خلا لیتی ہے اور پھر پلٹ کر شوہر سے شادی کرنا چاہتی ہے تو اب نہیں کر سکتی جب تک کہ دوسرے شوہر سے شادی کر کے نہ آئے، بس کے نہ آئے، تاکہ آئندہ پھر وہ غلطی نہ کرے، اسے پتہ چلے کہ باقی کے مرد جو ہے وہ کیسے ہوتے، پھر اسے پچھلے کی قدر آئے گی۔ تو یہ جو قربانی یہ سال کے بعد نہیں آتی، پورے سال وہ چلتی رہتی ہے۔ وہ بڑی والی قربانی جو ہے جسے تضحیہ کہتے ہیں، تضحیہ، وہ اور تقرب کے لیے قربان، ہم لفظ قربانی استعمال کرتے ہیں، عرب اس کے لیے اضحیہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، قربانی۔ تو کہ تضحی نفسک، تو اپنی انا کی قربانی دے اللہ کے لیے۔ اور دن رات ہوتا ہے کہ میں ایک کام پسند کرتا ہوں مگر شریعت کہتی ہے نہیں کرنا، تو مجھے سیکریفائی کرنا ہے، اپنی انا کی ناک رگڑنی ہے۔ بھائی تو تیرے پاس پیسے بھی ہیں، تو کر بھی سکتا ہے، تو بڑا فن خان ہے، لیکن اللہ نہیں مان رہا، یہ قربانی، انا کی قربانی دی۔ ابلیس سے کیا ہوا ہے؟ انا کی قربانی نہیں دی، ورنہ ٹرافی تو آدم علیہ السلام کے پاس تھی، وہ فرشتوں سے جیتنے والا جو تھا وہ آدم تھا نا، بہت بڑا اعزاز تھا، لیکن انہوں نے انا نہیں لڑائی۔ ابلیس سے بھی گناہ ہوا تھا، آدم علیہ السلام سے بھی گناہ ہوا ہے۔ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ، اور عصیان نافرمانی کی آدم نے اپنے رب کی، فَغَوَىٰ، پھسل گیا۔ اور اللہ پاک فرماتا ہے وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، گناہ کا عزم نہیں تھا ان کا، اس کے باوجود ہو گئی یہ۔ یعنی انسان بلا ارادہ بھی گناہ کر لیتا ہے، یہ ایسی مخلوق ہے۔ میں آدمی ہوں، کوئی فرشتہ نہیں حضور، میں آج اپنی ذات سے گھبرا کے پی گیا، مطلب یہ کہ میری انسانیت، میری بشریت خطا کا پتلا ہوں، بے سوچے سمجھے بھی ہو جاتے، سوری کرنی پڑتی۔ تو ابلیس سے کیا نہیں ہوا؟ نمازیں اس نے پڑھی تھی، سجدے اس نے کیے تھے، جہاد اس نے کیے ہوئے تھے جنات کے خلاف، سپہ سالار ہوتا تھا فرشتوں کا، وہ کیا نہیں ہوا اسے؟ اس سے انا کی قربانی نہیں دی گئی۔ پہلی قربانی آدم علیہ السلام نے اپنی انا کی دی، اکڑ نہیں گئے کہ کتنی ساری گڈ، کیا ہوا تھا؟ بیوی ہے، نکاح کر دیا اللہ پاک نے، سپرد کر دیے، اسکن انت و زوجک، تو اور تیری بیوی رہو، ولا تقربا، لیکن دونوں تقرب اختیار مت کرو،
جیسے رمضان میں منع ہوتا ہے روزے میں، جیسے احرام میں منع ہوتا ہے تقرب، بیوی ہوتی ہے وہ ہماری کاغذوں میں، لیکن امتحان کے لیے وہ روکا جاتا ہے۔ وہی چھوٹا سا امتحان تھا بظاہر، وہی ہوا۔ رونا شروع ہو گئے، الفاظ نہیں مل رہے، اللہ پاک جانتا ہے کہ اب یہ توبہ کرنا چاہتا ہے، لیکن چونکہ پہلا گناہ ہے، پتہ نہیں معافی کس طرح مانگنی ہے، تو اللہ پاک نے کلمات القا کیے۔ جیسے معافی نامہ ریٹن ملتا ہے، صرف نام اس میں فل اپ کر کے آپ داخل کرواتے ہیں، فارم ملتے ہیں نا پرنٹ ہوئے ہوئے، پاسپورٹ بنانے کے لیے آپ نے فل اپ کرنا جی، آپ نے پکڑا دینا جی، ویزے کے لیے فل اپ کرنا جی، دے دینا، اس طرح سے۔ وَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، توبہ کی نیت آدم کی تھی، الفاظ اللہ نے پکڑا دیے۔ قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔